अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको खुशामदीद। आज हम अपने सबक का आगाज़ आयत नंबर 20 से करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आयत नंबर 20 में हम देखते हैं कि फ़इन हाजूका, मगर अगर वो झगड़ा करें आपसे, यानी किससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़कुल अस्लमतु, तो कह दीजिए मैंने तो अपने आप को अपना सुपुर्द कर दिया, खुद को। वजही लिल्लाह, अपना चेहरा अपनी ज़ात किसके आगे? अल्लाह के आगे। वमन इत्तबान, और जो मेरी पैरवी करेगा वो भी। वकुल, और कह दीजिए लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो दिए गए किताब, ऊतुल इल्म, जो दिए गए किताब, वल उम्मीजीना, और वो जो अनपढ़ लोग हैं, असलम तुम, क्या तुम ईमान ले आए, या इस्लाम, क्या तुम इस्लाम ले आए? तो फ़इन असलमू, अगर वो इस्लाम ले आए, फ़क़द इहतदौ, तो वो तो हिदायत पर हैं। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। देखें, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो आपसे हाजू का कर रहे हैं, आपसे झगड़ा कर रहे हैं, हुज्जतबाजी कर रहे हैं, आपके साथ जो है फसाद कर रहे हैं, आपको बहसें कर रहे हैं, मुबाहिसे कर रहे हैं, इनको एक बात कह दें बहुत मुख्तसर सी, असलम तो। इनसे पूछ लें कि सबसे पहले तो अपना बताएं कि मैंने तो अपना असलम तो सुपुर्द कर दिया, मैंने तो अपनी ज़ात, अपनी चेहरा, अपना ख़यालात, अपने स्टेटस, अपना जो भी मेरे नज़रियात हैं, जो भी मेरे ख़यालात हैं, जो कुछ है, मैंने अल्लाह के आगे सरेंडर कर दिया। मैंने तो खुद को अल्लाह के आगे झुका दिया। अब जो कोई मेरी पैरवी करेगा, जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और कहेगा कि हम आपको नबी मानते हैं और आपसे प्यार करते हैं और आपकी सुन्नत पे चलना चाहते हैं, तो वो भी यही करेगा कि वो फिर अपने जो जहालत की चीज़ें हैं, या अपने जो चाहते हैं, या ख्वाहिश नफ्स है, सबको झुका देगा। किसके आगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा। और वकुल लिल्लज़ीना, और कहिए उन लोगों से जो किताब दिए गए हैं, यानी अहले इल्म, अहले किताब, ये जो क्रिश्चन हैं या ज्यूश हैं, इनसे भी कह दें। क्या कह दें? इनसे भी, और उम्मीजीन, यानी वो जो मुशरिकीन मक्का हैं, या वो जो अरब के अनपढ़ लोग हैं, जो कुछ, चलिए तो उतुल किताब थे, अहले किताब जो थे, किताब दिए गए थे, ये तो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे, जिनको कुछ भी नहीं पता, वो भी समझते हैं हम बड़ा हक पे हैं, उनसे भी एक सवाल करो, असलम तुम, क्या तुम इस्लाम ले आए? फ़इन असलमू, फिर अगर वो इस्लाम ले आते हैं, फ़क़द इहतदौ, तो सब दुश्मनियाँ छोड़ दो, सब मुखालफतें छोड़ ददो, सब छोड़ दो, फ़क़द इहतदौ, क्योंकि वो हिदायत पर आ गए, वो हिदायत पा गए। तो देखें, अल्लाह ताला यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सुपुर्द किया खुद को, और अहले मक्का को भी यही दावत दें, मुशरिकीन मक्का को भी यही दावत दें, ज्यूश और क्रिश्चियंस को भी यही दावत दें कि इस्लाम सिर्फ़ अपनी खुशी, अपनी सोच, अपना दिमाग, अपने ज़राए, अपने वसाइल जो है पे चलने का नाम नहीं है, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह की खुशी के हवाले करना है, अल्लाह के हवाले करना है। और यही लोग हिदायत पर हैं। आज भी अगर कोई कामयाब होना चाहता है, हिदायत पर होना चाहता है, तो आज भी वो करे कि असलम तू, कि मैंने सुपुर्द कर दिया, मैंने हवाले कर दिया अपना आप अल्लाह के लिए। हिदायत का मयार जो है वो क्या है? हिदायत का मयार इत्बाए रसूल है। इत्बा कहते हैं कि फुट स्टेप्स पे चलना, कदम पे कदम रखना, इतना फॉलो करना। तो आज भी जो है, अगर हम ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्बा करते हैं, तो हम कामयाब हो जाएंगे। एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो यहूदी या नसरानी मुझ पर ईमान लाए बग़ैर मर गया, वो जहन्नमी है। और एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जिसको तक मेरी हिदायत पहुँच गई, मेरी बात पहुँच गई, और फिर उसने मुझे ना माना, तो वो जहन्नमी है। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पे एक फिर और भी बात बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वह इन तवल्लाओ, और अगर वो मुँह मोड़ जाएं, यानी या तो वो हिदायत पर आ जाएं, लेकिन अगर वो मुँह मोड़ जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, नहीं मानते, तो फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचाना था,
اب آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی اسلام میں لائیں اور آپ ان کو سے بحثیں کریں اور مباحثے کریں اور آپ جو ہے خود کو بھی پریشان کریں اور ان کو وہ بھی ہوں اور دنیا میں تماشا بنے اور جو ہے اسی نگیٹیوٹی میں ہی سارا ٹائم گزر جائے اور پازیٹیو کام رک جائیں، اور یہ نہیں ہے۔ آپ کا کام فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے۔ تو حساب لینا کس کا کام ہے؟ باقی بعد میں اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جسٹ پہنچانا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 3 دفعہ یہ گواہی لی تھی کہ کیا میں نے اپنا پیغام آپ لوگوں کو پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے کہا تھا جی پہنچا دیا۔ تو ایک داعی کے ذمے، یعنی جو ایک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کے ذمے پہنچانا ہوتا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہوتا۔ زبردستی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود کر لیتے۔ اللہ کو تو سب اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن میں کہا ہے کہ سب کو ایک ہی اس پہ پیدا کرتے، نظریے پہ، امت واحدہ بناتے، لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ تو پھر فرشتے ہوتے ہم۔ اللہ نے آزادی اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے کہ تم یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اب جو راستہ مرضی اپنے لیے اختیار کرو۔ اور پھر بتانے کے لیے نبی، رسول، پیغمبر، کتابیں بھی بھیجی ہیں، اور یہی کام جو ہے مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ ہمیں کسی کو بھی کوئی بات بتاتے ہوئے زبردستی نہیں کرنی، بحثیں نہیں کرنی، جھگڑے نہیں کرنے، بلکہ اس کام کو جتنا ہو سکتا ہے اوائڈ کریں۔ بعض لوگ صرف اسی میں الجھے رہتے ہیں، اور لڑائیاں، جھگڑے، بحثیں، مباحثے، مجادلے، مناظرے، اور دلیلیں اور دلیلوں کی کاٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ سمپلی اپنا پیغام پہنچائیں، اور آج میرے اور آپ کے لیے تو پیغام پہنچانا آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول پیغام پہنچانے کے لیے پیدل چل کے طائف گئے، اور زخمی پیروں کے ساتھ واپس آئے۔ ایک بات کرنے کے لیے ایک ایک دروازہ ان کو کھٹکھٹانا پڑتا تھا، ڈور ٹو ڈور جانا پڑتا تھا، مینا میں جا کر خیمہ ٹو خیمہ جانا پڑتا تھا۔ آج میرے اور آپ کے لیے ایک کلک پہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو ہم اپنا کام کرتے جائیں، بس نیت خالص رکھیں اور اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے رکھیں۔ جو چیز حق ہے اس کو کوشش کریں آگے پہنچائیں، لیکن لڑائیوں، جھگڑوں، بحثوں میں نہیں پڑیں۔ کیونکہ یہ جاہلوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں صرف وقت کا زیان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 21 ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ بھی؟ آیات اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے۔ تو اللہ کہتے ہیں خوشخبری سنا دو ان کو، کس کی؟ بھی عذاب علیم کی۔ تو اب دیکھیں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا جرم جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اتنے سرکش ہو گئے، اتنے روڈ ہو گئے، اتنے نڈر ہو گئے کہ انہوں نے کیا کیا؟ نہ صرف اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، بلکہ جو نبی، رسول نہیں، رسولوں کو یہ کبھی قتل نہیں کر سکتا کوئی، ٹھیک؟ نبی، جو نبی ان کے ہاتھ لگے اور جس کو یہ قتل کر سکے، انہوں نے قتل کر دیا نبیوں کو بغیر وجہ کے۔ کیا بگڑا تھا نبیوں نے ان کا؟ صرف اللہ کی بات ہی تو بتا رہے تھے، حق کی بات ہی تو بتا رہے تھے، اللہ کے حکم ہی تو سنا رہے تھے۔ تو ان نبیوں کو ان کو اتنا غصہ چڑھا کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور ایون اتنا یہ ڈر ہو گئے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں تو انہوں نے 45 یا 43 نبیوں کو قتل کیا، اور جا کر جناب جس اتنے ان کے لیے عام بات سی تھی نبیوں کو قتل کرنا اور قتل و غارت کرنا، کہ اتنے نبیوں کو قتل کر کے جا کے بازار میں سبزیاں بیچنے لگے۔ پھر کچھ لوگوں نے جب ان کو روکا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں نے، کہ یہ غلط کیا ہے، اور ان کے جرم کی طرف توجہ دلوائی، تو یا ان کی مذمت کی، تو ان کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 170 تھے جن کو انہوں نے قتل کیا۔ ان میں ٹوٹل تقریباً 4000 انبیاء آئے، اور انہوں نے انبیاء کی یا تو ان کے ساتھ سرکشی کی، یا ان پر جھوٹے الزام لگائے، یا ان کو نکالنے کی دھمکی دی، یا سنسار کرنے کی دھمکی دی، یا ان کو قتل کرنے کی جرت کی۔
تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے یہ کیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں نا یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کہا جا رہا ہے وہ اس وقت جو مدینہ میں نبی تھے. اب انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا نا، لیکن وہ اس قتل پر راضی تھے جو ان کے بڑوں نے کیا تھا. خوش ہوتے تھے کہ جی کیسے قتل ہوئے تھے پھر یہ لوگ، کیسے انبیاء رسول تو نہیں انبیاء قتل ہوئے تھے. تو یہ اس کو اپنی بہادری سمجھتے تھے، تمغہ سمجھتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی تو یہ لوگ اکڑ گئے. تو اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ان کا عذاب بڑا سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے اللہ کے کسی نبی کو مار ڈالا ہوگا، اور اس کو بھی جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، یعنی امر بالمعروف کرنے والے کو. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. بنی اسرائیل نے کچھ تو انبیاء کو خود قتل کیا اور کچھ حکومت کے ساتھ مل کر قتل کروایا، یعنی کچھ تو خود ہی جہاں بن پڑا خود ہی قتل کر دیا، اور کچھ خود حکومتوں کو جا کے کہا کہ یہ شخص باغی ہے، بغاوت کی سزا قتل ہوتی ہے، اس کو قتل کر دو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے حکومت کے ذریعے سے یہ کام کوشش کی کرنے کی. وہ قتل تو نہیں ہو سکے، وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی نا. تو انہوں نے کیا کوشش کی کہ انہوں نے یعنی ان کو، حالانکہ وہ اس ٹائم جو بادشاہ تھا رومن بادشاہ تھا، اور اس نے یہ کہا بھی صحیح کہ جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانا ہے تو کوئی عید کا کوئی بڑا دن آیا تھا عید کا، تو اس نے کہا کہ ایک ڈاکو بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو میں کس کو چھوڑوں. تو آپ دیکھیں یہ انہی کے نبی تھے یہودیوں کے، اور انہی میں سے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں اور اللہ کی بات پہنچا رہے ہیں. لیکن ان سب نے کیا ہوا تھا، یہ علماء تھے ان زمانے کے، دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اور اپنی جو ہے وہ مناپلی چاہتے تھے، دین پروجیکشن نہیں چاہتے تھے. تو بادشاہ سے کہا نہیں عیسیٰ کو قتل کر دیں اور ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. تو یہ ان کے کارنامے تھے اور یہ ان کے کام تھے. اور جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہودی تھے وہ بھی اس پہ راضی تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہوا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ کیسا پھر ان کو زبردست عذاب ہوگا جو بڑا ہی دردناک ہوگا روز قیامت. تو یہ بات بتائی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.